ذاکر مردان۔ اس ٹائم میں چارسدہ مین چوک میں کھڑا ہوا ہوں، جو 5 اگست کے حوالے سے موبلائزیشن ہم نے شروع کی ہوئی ہے، عوام کو اٹھانے کے لیے، عوام کو اجاگر کرنے کے لیے، پاکستان میں ظلم کے خلاف، پاکستان میں ناانصافی کے خلاف، پاکستان میں ہمارے حق کے اوپر جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے ان کے خلاف، اور پاکستانی قوم کو امریکہ کی غلامی سے نجات کی خاطر ہم نکلے ہوئے، اور اپنے امت مسلمہ کے لیڈر جناب عمران خان صاحب جو ناحق 2 سال سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے قید ہے، ان کو رہائی کے لیے ہم نے کیمپین شروع کیا ہے۔ آج میرا 7واں دن ہے، میں نے مردان، پشاور، نوشیرہ اور آج میں چارسدہ پہنچ گیا ہوں۔ انشاءاللہ بھرپور طریقے سے عوام میں جوش و خروش دکھائی دے رہا ہے۔ 5 اگست پاکستان کی تقدیر کو بدلنے کی تاریخ ہے۔ میں سیاست سے ہٹ کے پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر خود یہ دل سے یہ گواہی دو کہ کیا پاکستان میں آئین بحال ہے، کیا پاکستان میں قانون کی پاسداری ہے، کیا پاکستان میں عوام کی حکمرانی ہے، کیا پاکستان میں انصاف مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا۔ جس طرح میں کہہ رہا ہوں اسی طرح جتنے بھی دیگر سیاسی پارٹیاں ہیں وہ خود بھی تنگ ہیں۔ تو 5 اگست کو ہم نے اپنے بچوں کی مستقبل کو بچانا ہے، ہم نے عمران خان صاحب کو ریلیز کروانا ہے، ہم نے پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے نکل کر اپنے نام کو تاریخ کے سنہری الفاظ میں، سنہری حروف سے، سنہری سیاہی سے لکھنا ہے۔ پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ نکلے، ظلم کے خلاف نکلے، بدماشی کے خلاف نکلے۔ یہ جو ہمارا مقابلہ اس ٹائم ایک انتہائی سنگین جو صورتحال ہے پاکستان میں، ایک انتہائی مکار دشمن کے ساتھ جو حقیقی معنوں میں ہمارے اوپر ڈاکو مسلط ہو چکے ہیں، پاکستانی قوم کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال کے زبردستی مسلط ہو چکا ہے، اس کے خلاف ہم نکلے ہیں۔ اور 5 اگست کو ہم نے اپنے رب ذوالجلال کی توفیق سے حقیقی معنوں میں آزادی کے لیے جہاد کی نیت سے یہ کیمپین شروع کی ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں تب تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک ایک قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ میرا مرشد تو 2 سال سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے آپ کے بچوں کی مستقبل کے لیے قید ہے۔ میرا 7واں دن ہے، مجھے کسی قسم کی پرواہ نہیں ہے، نہ ہمیں بارش کی پرواہ، نہ گرمی کی پرواہ، نہ لوگوں کے تانوں کی پرواہ، کوئی پرواہ ہمیں نہیں ہے۔ میں ڈٹ کے نکلا ہوں اپنے ملک پاکستان کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنے عمران خان کے لیے، آپ کے بچوں کی روشن مستقبل کے لیے میں نکلا ہوں، پاکستان میں آئین کی پاسداری کے لیے، ظلم کے خلاف، بدماشوں کے خلاف، بدماشی کے خلاف، کیونکہ ایک مرتبہ رب نے زندگی دی ہے، اور یہ زندگی یہ کوئی فضول زندگی نہیں ہے۔ رب پوچھے گا کہ زندگی دی تھی کہاں پہ گزاری؟ یا اللہ جو زندگی دی تھی حقیقی معنوں میں پاکستان کی سرزمین کے اوپر، حقیقی معنوں میں تیرے دین کی پاسداری کے لیے، اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے، ایک سچے عاشق رسول جس نے اقوام متحدہ میں نبی پاک مبارک کا اور اسلام کا مقدمہ لڑا، اسی لیڈر کے، اسی عاشق رسول کے پاک جھنڈے کے نیچے، جس نے ہمیں زندگی کا مقصد سمجھایا، جس نے ہمیں حقیقی آزادی کا مطلب سمجھایا، اسی ویژن کو لے کے نکلے ہوئے پوری قوم کو اٹھائیں گے، پوری قوم کو خواب غفلت سے بیدار کریں گے۔ اٹھو، اپنے حق کے لیے نکلو، اپنے بچوں کے لیے نکلو۔ آج نہیں نکلو گے تو کبھی نہیں نکلو گے۔ اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایک غیرت مند لیڈر کے ذریعے، ایک غیرت مند امت مسلمہ کے لیڈر کے ذریعے آپ کو حقیقی معنوں میں آزادی کا سنہری موقع عطا فرمایا ہے۔ خدا کی قسم، عمران خان جیسے ایک سچے لیڈر، ایک مومن لیڈر جس کے دل میں کوئی اللہ کے علاوہ خوف نہیں ہے، ایسا لیڈر کئی صدیوں بعد ایک پیدا ہوتا ہے جس کے اوپر تمام امت مسلمہ فخر کرتی ہے۔ اگر آج میرا لیڈر باہر ہوتا تو خدا کی قسم پختونخوا میں اور بلوچستان میں اس طرح پختونوں کا خون نہ گرتا، پختونوں کے خون کا سودا کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر آج میرا امت مسلمہ کا لیڈر باہر ہوتا تو آج میرے فلسطین کے بچوں کے گوشت کے قیمہ نہ بنایا جاتا، فلسطین میں ظلم اور بربریت اور جبر نہ ہوتی۔ خارجہ پالیسی دے کے فلسطین کے حوالے سے جو خان صاحب نے اپنی گورنمنٹ میں کی تھی، نکلے
اپنی اسلام کے لیے نکلے, اپنے پاکستان کے لیے نکلے, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلے, ورنہ اسی طرح غلام ابن غلام ضلالت اور بے عزتی کی زندگی جیو گے اور ضلالت اور بے عزتی اور غلامی کی موت مرو گے. اس دفعہ ہم نے کل کے حقیقی معنوں میں آزادی کے لیے قدم اٹھانا ہے. آپ کو پوری قوم کو, پوری دنیا کو پتا ہے کہ کس سے آزادی ہمیں چاہیے. ہمیں ان لوگوں سے آزادی چاہیے جو 8 فروری کو جو پوری قوم نے جس لیڈر کے حق میں جہاد کی نیت سے اپنا ووٹ ڈال کے ان کو پاکستان کا وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیا اور عوامی مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال کے 17 سیٹوں والوں کو وزیر اعظم بنایا گیا. جو بھی اس میں ملوث ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے, وہ پاکستانی قوم کا دشمن ہے. اس دشمن کو پوری دنیا پہچان چکی ہے. ہمیں نکل کے اسی دشمن سے جو ہمارے ٹیکس کے پیسوں پہ عیاشیاں کر کے ڈاکہ ڈال کے مسلط ہو چکے ہیں, ہم نے اسی دشمن سے, اسی مافیا سے نجات کے لیے نکلنا ہے. اور انشاءاللہ 5 اگست کے حوالے سے ہمارے افسر خان اپنے لیڈرشپ کے بارے میں پوچھا کہ کیا لائے عمل ہے. مجھے یہ نہیں پتا, خود ان کو بھی نہیں پتا کہ 5 اگست کو کیا ہوگا, لیکن ذاکر مردان, جان نثاران, عمران خان فرنٹ لائن کا چیئرمین ہونے کی حیثیت سے میں بتانا چاہ رہا ہوں پوری قوم کو کہ میں اپنے حق کے لیے نکل کر اپنی ٹیم کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ اٹک کے پل پہ جا کے دھرنا دوں گا, اور تب تک میں وہاں پہ بیٹھا رہوں گا جب تک میرے خان کے حق میں کوئی اچھی بات اور اچھا فیصلہ نہیں آتا. تب تک انشاءاللہ ہم وہاں پہ بیٹھ کے اپنے اوپر مزید تکلیفیں برداشت کر کے ظلم اور جبر کے خلاف وہاں پہ دھرنا دے کے, جس طرح ایک دور میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق پہ ڈاکہ ڈال کے ان کی کرسی پہ جو ان کا حق تھا ڈاکہ ڈال کے یزید کی شکل میں جو ظالم مسلط ہو چکا تھا, ہم نے ان سے سیکھا ہے کہ ہم بھی اس وقت کے یزید کے خلاف اٹک کے پل پہ انشاءاللہ دھرنا دے کے اپنی حقیقی آزادی کے لیے, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے, اپنے ملک پاکستان میں عوام کی حکمرانی کے لیے اور اپنے ملک پاکستان کو حقیقی معنوں میں آزادی, امریکہ کی غلامی سے نجات دلوانے کے لیے انشاءاللہ ہم وہاں پہ دھرنا دیں گے. ہم پوری قوم کو بھی اپیل کریں گے کہ آپ بھی پہنچو. اگر میں نکل سکتا ہوں بغیر لیڈرشپ کے تو آپ بھی اپنے اندر غیرت ڈالو, کیونکہ لیڈر ہمارا جیل کے اندر ہے, باقی کسی کے اوپر ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے. عمران خان نے پوری قوم کو لیڈر بنایا ہے, عمران خان نے پوری قوم کو شعور دیا, عمران خان نے پوری قوم کو یکجا کر کے, اور نہ کوئی سندھی, نہ کوئی بلوچی, نہ کوئی پٹھان, نہ کوئی پنجابی, نہ کوئی کشمیری, ایک قوم کو میرے پاکستانیوں کہہ کر پکارا. تو پوری پاکستان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اے عمران خان کے پاکستانیوں, کھل کے پہنچو 5 اگست کو حقیقی آزادی کے لیے اور ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے, عمران خان کی رہائی کے لیے اٹک کے پل پہ انشاءاللہ ہم دھرنا دیں گے. 2 سال سے ہم مشران کے فیصلے کے انتظار میں تھے, اور 2 سال سے ہم اپنے مرشد, اپنے محسن, جنہوں نے ہمارے اوپر غیرت کر کے ڈرون حملے رکوائے تھے, زبردستی رکوائے تھے, نیٹو کی سپلائی بند کر کے رکوائے تھے پاکستان میں, خیبر پختونخوا میں امن کی خاطر. تو 2 سال میں اگر انہوں نے کوئی مضبوط لائے عمل نہیں دیا تو میں پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم دیں گے. لیڈر ایک ہی ہے اور وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے. اگر لیڈرشپ کی, پارلیمنٹیرین کی کوئی مجبوری ہے تو ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم نکلیں گے, اپنی جانثاران تنظیم کے تمام سپاہیوں کے ساتھ نکلیں گے اور اپنے لیڈرشپ میں غیرت ڈالنے کے لیے نکلیں گے. اگر آپ نہیں پہنچے اٹک کے پل پہ تو ہم آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کی بھی نیندیں حرام کر دیں گے, کیونکہ میرے لیڈر عمران خان کی نیندیں حرام ہے. 22 ان کو جیل سے باہر نہیں آنے دیا جاتا. 22 گھنٹے, 24 گھنٹے, 8 دن
ان کو سخت گرمی میں رکھا جاتا ہے, ان کے کمرے کو اون کی طرح گرم رکھ کے بجلی بند کر دی جاتی ہے. تو ہمیں صرف عمران خان کی پرواہ ہے. اگر اس ٹائم میں دھوپ میں کھڑا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تو کیونکہ میرے دل میں احساس ہے, میرے دل میں وہ درد ہے جو درد میرا لیڈر میرے لیے, میرے بچوں کے لیے, اس قوم کے بچوں کے مستقبل کے لیے وہ اپنے دل میں رکھ کے اپنے اوپر تکلیفیں, ظلم, جبر, بربریت, فسطائیت برداشت کر رہا ہے. تو ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں, ہم بھی انہی غیرت مند لیڈر کے سپاہی انشاءاللہ بھرپور طریقے سے لڑیں گے. جب کیونکہ پاکستان میں آئین ٹوٹ چکا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, پوری قوم کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں آئین ٹوٹ چکا ہے. میں پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ٹائم پارٹی بازی چھوڑیں, پوری قوم یرغمال ہے, پورا پختون یرغمال ہے. کس وجہ سے یرغمال ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے. اپنے حق کے لیے نکلو, اپنی پارٹی کا جھنڈا اٹھاؤ. اگر کوئی ANP سے ہے, اگر کوئی جمعیت سے ہے, اگر کوئی جماعت اسلامی سے ہے, کوئی PTI سے ہے, اپنے حق کے لیے اپنی پارٹی کا جھنڈا اٹھا کے اپنی حقیقی آزادی کے لیے نکلے. کیونکہ یہ ہمارے بچوں, اگر عمران خان اس ٹائم جیل میں نہ ہوتے, اگر عمران خان کی حکمرانی ہوتی تو جس طرح عمران خان کے دور حکومت میں نیٹو کی سپلائی بند کر دی گئی تھی امریکہ کی, اور وہاں پہ انہوں نے خود ایکسکیوز کیا تھا, چیف جسٹس ہائی کورٹ پشاور دوست محمد خان, وہ ثالثی کا کردار انہوں نے ادا کیا تھا اور ڈرون حملے رکوائے تھے. اگر خان صاحب آج باہر ہوتے تو یہ ظلم کبھی بھی نہ ہوتا, کیونکہ ایک ہی غیرت مند بندہ ہے اور وہ جیل کے اندر ہے. میں اپنی حکومت کو, اپنے چیف منسٹر سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ بھی الیمین گنڈاپور صاحب کسی کی پرواہ کیے بغیر پوری قوم کو نکالیں. اگر آپ کی نہیں مانی جاتی, اگر آپ خود بھی یرغمال ہو تو پوری قوم کو اپنے ساتھ لے. یہ قوم عمران خان کی قوم ہے, اس قوم نے عمران خان کے اوپر اعتماد کر کے آپ لوگوں کو جتوایا ہے. پوری قوم کے اوپر, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہے, وہ پختون ہے, وہ ANP سے ہے, وہ جس بھی پارٹی سے, آپ نے سب کے لیے انشاءاللہ فیصلہ کرنا ہے. ہم آپ سے دیکھیں, یہ سیاسی جماعتیں یہاں پہ اکٹھی ہو چکی ہیں, آپ لوگوں کی حیثیت ختم ہو چکی ہے. اگر آپ لوگوں کی حیثیت ہوتی تو 2013 سے لے کے آج 2025 سے یہی عوام جس کو آپ لوگوں نے ہمیشہ اندھیرے میں رکھا, یہ آپ کو جتواتے. انہوں کی ٹرسٹ آپ کے اوپر ختم ہو چکی ہے. مولانا فضل الرحمان کو لوگوں نے جتوایا, میں نے خود ووٹ دیا تھا 2005 میں. میں نے عمرزے میں مولانا گوہر کے ساتھ کمپین کی تھی کہ اس نے کہا میں اسلام لاؤں گا, نہیں لایا. انصاف لاؤں گا, نہیں لایا. عوامی نیشنل پارٹی امیر حیدر ہوتی میرے حلقے کا ہے, میں نے جتوایا, میں نے کمپین کی. اس نے کہا میں تقدیر بدلوں گا, نہیں بدلا. قوم کا سودا کیا, ایزی لوڈ کے ذریعے پوری قوم کو یرغمال بنایا, پوری قوم کے خون کا سودا کیا. کھل کے بتا رہا ہوں, ایک عمران خان جس نے پوری قوم کو, اس نے کھل کے بتایا کہ نہ کوئی عوامی نیشنل پارٹی, نہ کوئی پاکستان مسلم لیگی, نہ کوئی پیپل پارٹی, نہ کوئی جمعیت, نہ کوئی PTI, ایک قوم کے خود اپنے بچوں کے حق کے لیے کھڑے ہو کے اپنے بچوں کی مستقبل بچائے. اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے اگر 2018 میں عمران خان کی حکومت تھی, 70 سال سے کون مسلط ہے اس ملک کے اوپر؟ آپ مجھے یہ بتائیں, آپ بوڑھے ہو چکے ہیں, آپ کی ٹانگیں قبر میں ہیں, آپ کی غیرت کہاں گئی تھی کہ 70 سال سے تمہاری دھرتی ماں غلام ہے, تمہاری دھرتی ماں امریکہ کی غلامی ہے. تمہارا لیڈر کہاں پہ مر چکا ہے؟ کوئی نہیں بولے گا, کیونکہ آپ غلام ہو, آپ ڈرتے ہو, آپ وقت کے یزید سے ڈرتے ہو, آپ وقت کے فرعون سے ڈرتے ہو. ہم نے قسم کھائی ہے کہ خدا کی قسم آپ کے بچوں کی مستقبل کے لیے حق کا ایجنڈا اٹھا کے حق کے لیے جئیں گے, حق کے لیے مریں گے, اور ہمارا کفن PTI کا ایجنڈا ہوگا کہ تاکہ قیامت والے دن بھی اپنے رب کو کہے کہ یا اللہ جو سٹرگل کی تھی تیرے پاک سرزمین پہ, جو کلمہ کے نام پہ بنا ملک ہے, اس میں انصاف کی, اس میں قانون کی پاسداری کے لیے ہم نے خبر تم جگہ پمنگ مانے اعتراض کہے گنڈا پور دے نا منگ جانے ساران یو منگا تو ٹھیک تھا کدا گنڈا پور ہوتا ورکڑی دے منگ مخالفت کو اگلا نو پکار اگلا ادری دل پکارو منگا تمنگ مان دے دادا منگا کا گورکھ منگا حقیقت پسند یو سنگا چ عمران خان سچا دے سنگا چ اگر صحیح مسلمان دے کو منگ کی غلطی منگ بے بالکل منو منگا دا گنڈا پور چکم دے کاغذ دا دستخط کړي دا د ډیره غلطه کړې ده. منګ د هغه خلاف ممرو چتی کو
اوس څنګه مقصد چې کم دی موږ دغه اپریشن ګوره تا ته خو ته خبره وکړه چې کله دغه حمله وکړه په وزیرستان کې هغه نیټو حمله فضایي هرڅه ورته بند کړي وو که نه دا خو عمران خان وزیر اعظم و که نه اوس ځکه د دغې سړي دپاره موږ د ګنډاپور دپاره نه یو راوتی موږ د ګنډاپور حکومت نه بچ کوو ختمېږي شل پیرې دې ختم شي صرف دا خبره کوو موږ د دغې ولی الله لپاره راوځو ټول قوم له پکار دي چې راوځي هغه یو داسې لیډر دی چې ګوره دا ټولو پاټو والا راوځئ مخکې به وروسته به بیا سیاست کوو خو چې دی ظالمانو نه دا مظالم تاسو ولې په دې خبره نه پوهېږئ دا څونه چې ولاړ یې غلطه کوم که ټیک کوم دا خبره وایي چې دې ظالمانو نه موږ د عمل خلاص کړو په دې قبضه کړې یو کس خبره وکړي زه به هر یو له جواب ورکوم یو ګوره ته